الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ الآیہ۔ عشر ذو الحجہ کی فضائل کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ اب عشر ذو الحجہ میں کرنے کے کام کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو احکامات اور جو کرنے کے کام اور جن کی کرنے کی ہمیں حکم ہے، تو اس میں ان باتوں کا اہتمام کیجیے۔ عشر ذو الحجہ میں کرنے کے کام سنن دارمی میں ہے، کان سعید بن جبیر اجتہد اجتہادا شدیدا۔ عشر ذو الحجہ میں اعمال صالحہ میں خوب لگے رہتے تھے سعید بن جبیر رحمہ اللہ، یہ مشہور تابعی ہے، یہاں تک کہ اس پر قادر ہونا دشوار ہو جاتا تھا۔ تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ خوب لگن سے اللہ کی عبادت میں ہمیں کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ گناہوں سے اجتناب کیجیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ بلا شبہ اللہ جل مجدہ الکریم کی نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہی دین کا راستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، مطلب یہی ہے کہ ظلم، قتل، گناہ، زنا، جتنے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جتنے یہ کبائر گناہ ہے، ہمیں اپنی کوشش کے مطابق ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ویسے بھی گناہ تو گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کے عظیم دنوں میں جو اللہ کے نزدیک بزرگی والے دن ہے، وہ عظیم دن ہے، تو ان ایام میں تو بالکل گناہوں سے اجتناب کلی طور پر کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے کوئی دن نہیں ہے، اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ تو ان ایام میں اگر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ نمبر 3، قربانی کا ارادہ رکھنے والے احباب اور دوست بال ناخن نہ کاٹیں، کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے من رأى ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ۔ جو عشرہ ذو الحجہ کا چاند دیکھے اور وہ ارادہ رکھے کہ قربانی کرے، تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ نمبر 4، روزوں کا اہتمام کیجیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یصوم 9 ذی الحجۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کی ابتدائی 9 روزے رکھتے تھے۔ یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ ان 10 دنوں میں 9 دنوں کا روزہ اس کی فضیلت ہے۔ ہمیں اس میں کوشش کرنی چاہیے، جس طرح ہم دنیا کی باتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم آگے نکل جائیں، اسی طرح اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے ہمیں ان اعمال کا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک موقع ہوتا ہے۔ نمبر 5، خاص طور پر عرفہ کے دن کی فضیلت ہے کہ اس دن میں روزہ ہو۔ ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صیام یوم عرفۃ احتسب علی، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ پچھلے سال کے اور آئندہ سال بھر کے گناہ معاف فرما دے گا، معاف فرما دیں گے۔ یہ ہمارے پیغمبر کی امید ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ سال بھر کے آئندہ اور پہلے سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح ان ایام میں حج و عمرہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بلائے بار بار اور حج و عمرہ کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 7، یہ عمل کیجئے کہ تکبیرات کا اہتمام کیجئے۔ صحابہ کرام تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، اور تکبیرات کے الفاظ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات تشریق کا جو مسئلہ ہے وہ مستقل پھر میں آپ کو عرض کروں گا۔ اسی طرح تکبیرات کے ساتھ ساتھ قربانی کیجئے۔ جن لوگوں کو اللہ نے صاحب استطاعت اور صاحب نصاب بنایا ہے ان لوگوں پر قربانی واجب ہے، اور قربانی نہ کرنے پر سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ اور یہ نمبر 9، ان دنوں میں ان ایام میں صدقہ و خیرات کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایام میں ان اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔